الحمدللہ اس مجلس کی طرف سے اور مرکز الہدیٰ مدرسہ کی طرف سے آپ کو مبارکباد۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ نے پاکستانی مہمان کو بنگلہ دیش پہ آنے کی جو موقع کر دی، یہ اللہ کی بہت بڑی ایک مہربانی اور شکر کی بات ہے۔ تو آپ کے پاس ہمارے ترمیم کی درخواست ہے کہ بیان کے بعد الحمدللہ ہم سب کو حمد اور نعت سنا کر ہمارے دل کو سکون دے، یہ آپ کے پاس ترمیم کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ وقال الآخر: قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما۔ صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله۔ محبت اور عقیدت سے بآواز بلند درود شریف پڑھی: اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اردو سب کو آتی ہے نا سمجھ؟ ویسے بھی بھارت نزدیک میں ہے. میرے پیارے بھائیوں، دوست اور بزرگوں، دور دراز سے آئے ہوئے مہمان علماء کرام، بھائی شور نہیں. دور دراز سے آئے ہوئے مہمان علماء کرام والعظام، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے اس علاقے کے رونق محتمم صاحب اور چمکتے دمکتے چہرے علماء کرام والعظام تشریف فرما ہے. میرے بہت سارے بھائی نوجوان جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جگہ کم ہے، کھڑے ہوئے ہیں، یہ صرف اللہ رب العزت کی توفیق ہے جس نے اس پرفتن دور میں، اتنے فتنے کے زمانے میں ہم سب کو الحمدللہ اللہ رب العزت کے اس خوبصورت بابرکت جہاں نام بلند ہو رہا ہے وہاں پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ. میرے پیارے بھائیوں، موضوعات بہت ہے لیکن چونکہ یہ مدرسے کی محفل ہے میں اسی عنوان پر آپ حضرات سے گفتگو کرنا چاہوں گا. میرے پیارے بھائیوں، میری عادت مزاج ہے کہ میں وقت بہت مختصر لیتا ہوں لیکن آپ حضرات نے بہت توجہ سے گفتگو سننی ہے. سنیں گے انشاءاللہ. کوئی آواز، کوئی شور شرابہ نہ کرے. سب بچے سب سائلنٹ پڑے، سب توجہ اس طرف رکھنا. میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پر سب سے پہلے نور مخلوق پیدا کری، یعنی کہ نورانی مخلوق بنائی. اس کے بعد رب تعالیٰ نے ایک آنکھ کی مخلوق بنائی، یعنی کہ رب تعالیٰ نے سب سے پہلے فرشتوں کو اپنی مخلوقات میں شامل کرا. اس کے بعد رب تعالیٰ نے شیطانوں کو اس روئے زمین پر شامل کرا. تمام مخلوقات میرے رب کی ہے. میرے پیارے بھائیوں، رب تعالیٰ نے اس کے بعد جب اپنے دست قدرت سے اپنی شان بشانہ سے، اپنی طاقت الہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، رب تعالیٰ نے کہہ دیا فرشتوں سے، اپنی تمام مخلوقات سے. رب تعالیٰ کے قرآن مجید میں ہم جب اس کا پس منظر پڑھتے ہیں، رب کا قرآن کہتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، کہ جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ اے فرشتوں لِآدَمَ، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، تمام فرشتوں نے سجدے کر دیے، الا ابلیس، مگر شیطان کے، مگر ابلیس کے. رب کا قرآن کہتا ہے ابا واستکبرا، اس نے منہ پھیر لیا، اس نے انکار کر دیا، وہ تکبر میں آ گیا. وکان من الکافرین، رب کا قرآن کہتا ہے وہ کافروں میں سے ہو گیا. رب نے اس کو سزا کیا دی اور رب نے فرشتوں کو انعام کیا دیا. رب نے فرشتوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے عبادت میں لگا دیا. لاکھوں فرشتے ہیں جو رب تعالیٰ کے حکم سے وہ اس پر پابند ہیں، وہ قیامت تلک قیام کی حالت میں رہیں گے، ان کو رکوع کرنے کی اجازت نہیں. لاکھوں فرشتے ہیں جو رب تعالیٰ کے حکم سے رکوع میں رہیں گے، ان کو پھر سجدہ کرنے کی اجازت نہیں، ان کو کھڑے ہونے کی اجازت نہیں، وہ قیامت تلک رکوع میں رہیں گے. رب تعالیٰ کے لاکھوں فرشتے ہیں، لاکھوں ملائکہ ہیں، لاکھوں ایلیگل ہیں جو کہ قیامت تلک سجدوں میں رہیں گے، ان کو سجدوں سے اٹھنے کی اجازت نہیں. رب تعالیٰ کے لاکھوں فرشتے ہیں جو کہ قیامت تلک
سبحان اللہ بولتے جائیں گے، ان کو قیامت تلک رب تعالیٰ نے سبحان اللہ کہنے پر لگا دیا۔ رب تعالیٰ کے لاکھوں فرشتے ہیں جو کہ الحمدللہ الحمدللہ بولتے ہیں، وہ قیامت تلک الحمدللہ الحمدللہ بولتے جائیں گے۔ رب تعالیٰ کے لاکھوں فرشتے ہیں جو قیامت تلک ان کی ذمہ داری ہے، وہ اللہ اکبر بولتے جائیں گے۔ رب تعالیٰ نے ان فرشتوں کو وہ انعام دیا کہ رب تعالیٰ نے ٹھیک بیت اللہ کے اوپر 7ویں آسمان کے بعد اللہ تعالیٰ کا آسمانی ایک گھر ہے جس کا نام بیت المعمور ہے، وہاں پر فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں جس طرح ہم لوگ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ جو ایک فرشتہ اس کا چکر لگا لیتا ہے، اس کے بعد اس فرشتے کو واپسی دوڑ لگانے کا موقع نہیں ملتا۔ یعنی رب تعالیٰ کی اتنی تعداد میں فرشتے ہیں میرے پیارے بھائیوں، رب نے ان فرشتوں کو انعام دے دیا۔ اب ذرا شیطان کی طرف آئیے، جب اس نے رب کی نافرمانی کری، رب تعالیٰ نے اس کو کہہ دیا قال فخرج منہا فإنک رجیم۔ رب کا قرآن کہتا ہے ہم نے کہہ دیا اے شیطان، اے ابلیس، تو دھتکارا ہوا ہے، تو نکل جا، قیامت تلک تیرے کے لیے رسوائی ہے، قیامت تلک تو دھتکارا گیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ انسان تھا جس کو اللہ رب العزت نے اتنی عزتوں سے نواز دیا۔ رب تعالیٰ نے انسان کے بارے میں کہہ دیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اے میرے بندو، جان لو اس بات کو، ہم نے تو انسان کو بڑی خوبصورت ڈھانچے میں پیدا کیا۔ میرے پیارے بھائیوں، ذرا قرآن کی طرف تو آتے ہیں، اس سے پہلے بھی ذرا کچھ معلومات لیتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، رب تعالیٰ نے آسمان سے 4 کتابیں نازل کر دی۔ پہلی کتاب کا نام توریت تھا، دوسری کتاب کا نام زبور تھا، تیسری کتاب کا نام آواز سے بولو، چوتھی کتاب کا نام میرے پیارے بھائیوں، رب کی 3 کتاب ہے، پہلی توریت ہے، دوسری زبور ہے، تیسری انجیل ہے۔ تینوں کتاب کے بارے میں میرے رب نے کلام اللہ نہیں کہا۔ تینوں کتاب کے بارے میں میرے رب نے یہ نہیں کہا کہ اس کو یاد کرنے میں ہم اس کا ثواب دیں گے، قیامت والے دن ہم تاج پہنا دیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، ان 3 کتاب کے بارے میں میرے رب نے حفاظت کا ذمہ قیامت تلک نہیں لیا۔ میرے پیارے بھائیوں، ان 3 کتاب کے لیے رب تعالیٰ نے نماز کا حکم، نماز میں پڑھنے کا حکم جاری نہیں کیا۔ رب تعالیٰ نے نماز جیسی نعمت تک نہیں دی، لیکن جب قرآن مجید آتا ہے میرا رب کہتا ہے یہ تو کلام اللہ ہے، اس کو تو ہم نے بڑے خوبصورت انسانوں پر نازل یعنی کہ نبی آخر الزماں پر نازل کر دیا۔ رب تعالیٰ کہتا ہے یہ کلام اللہ ہے، اس کو لانے والا جبریل امین ہے جو رب تعالیٰ سے لے کر آئے گا، پہنچائے گا میرے محبوب تک۔ رب تعالیٰ کہتا ہے ان ہوا الا وحی یوحا، یہ تو ہم نے آپ پر وحی کر دینی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، توجہ اس طرف رکھنی ہے، کوئی شور شرابہ نہیں کرنا۔ رب تعالیٰ کی یہ کتاب تھی، جب رب تعالیٰ نے اس کو نازل کر دیا روئے زمین پر لے آئے، مگر لائے کیسے؟ ہم نے پوچھا رب تیری تعریف کیا ہے؟ قرآن سے آواز آتی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ میرا رب کہتا ہے تمام تعریف اس رب کے لیے ہے تو تمام جہاں کا پالنے والا ہے۔ اے ربا تو ہے کون؟ رب کا قرآن کہتا ہے الرحمن الرحیم، وہ تو بڑا مہربان ہے، وہ تو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ربا آپ ہے کون؟ آپ کس دن کے مالک ہیں؟ رب کا قرآن جواب دیتا ہے مالک یوم الدین، یہ تو روز جزا کا یعنی کہ قیامت کے والے دن کا مالک ہے۔ رب تعالیٰ سے ہم کہتے ہیں اے ربا ہمارا آپ سے رشتہ کیا ہے؟ رب کا قرآن سکھا دیتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ لوگوں کہہ دو ہم تو آپ ہی کے بندے ہیں، و ایاک نستعین، ہم نے تو آپ ہی سے مدد چاہی ہے۔ ربا اب آپ ہمیں ذرا دعا سکھا دیجئے، ہم کون سے راستے میں چل پڑے؟ اگر 2 راستے رب نے دکھا دیا، حضرت آدم کے 2 بیٹوں سے ایک حابیل بنا، دوسرا قابیل بنا، ایک فرما بردار بنا،
دوسرا نافرمان بنا، ایک کے لیے جنت لکھ دی گئی، دوسرے کے لیے جہنم لکھ دی گئی، ایک قیامت تک کے لیے رسوائی رسوا ہے، دوسرا قیامت تک کے لیے سروں میں اس کا تاج ہی تاج ہے۔ ربا ہمیں دعا سکھا دیجئے۔ رب قرآن کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سے یہ دعا مانگو یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے۔ کون سا راستہ؟ رب کا قرآن پھر کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ربا اس راستے پر جس پر آپ نے انعام کر دیا۔ ربا آپ نے کن لوگوں پر انعام کر دیا؟ رب نے ان لوگوں پر انعام کیا جو رب کے نبی بنے۔ صراط الذین انعمت علیہم، رب نے ان لوگوں پر انعام کیا جو شہداء بنے۔ رب کا قرآن کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، رب نے انعام کرا صالحین پر۔ صراط الذین انعمت علیہم، رب نے انعام کرا علماء پر۔ صراط الذین انعمت علیہم، رب کا قرآن کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ایسے لوگوں کے راستے پر جس پر آپ نے انعام کی بارش کر دی۔ انعام کی بارش رب نے نبیوں پر بھی کری، انعام کی بارش رب نے شہداء پر بھی کری، انعام کی بارش رب نے صلحاء پر بھی کری، انعام کی بارش رب نے صحابہ پر بھی کری، انعام کی بارش رب نے تابعی پر بھی کری، انعام کی بارش رب نے تبع تابعی پر بھی کری، انعام کی بارش رب نے علماء فقہاء فضلاء پر بھی کری، رب نے بارش انعام کی بارش شیخ التفسیر اور شیخ الحدیث پر بھی کری۔ یا اللہ ہمیں ایسے راستے پر چلا دیجئے۔ اب رب کا قرآن کہتا ہے خود سے ہمیں سکھا دیتا ہے کہ ہمیں کیسے راستے سے بچنا ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ہمیں ایسے راستے سے بچائیے جس پر آپ نے غصہ کرا، جس پر آپ راگ کرتے ہیں، ہمیں گمراہ میں سے نہ بنائیے جس طرح شیطان گمراہ ہو گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، اگلی سورت کی طرف آتے ہیں۔ رب کا قرآن کہتا ہے الف لام میم، اس کے معنی کسی قطب کو نہیں معلوم، اس کے معنی کسی ابدال کو نہیں معلوم، اس کے معنی کسی فقیہ الامہ کو نہیں معلوم، اس کے معنی کسی شیخ التفسیر کو نہیں معلوم، اس کے معنی کسی شیخ الحدیث کو نہیں معلوم، اس کے معنی کسی عالم کو نہیں معلوم، اس کے معنی صرف رب العالمین جانتا ہے، صرف رحمت للعالمین جانتا ہے۔ اب رب تعالیٰ کی کتاب کے بارے میں پوچھتے ہیں اے ربا یہ بک کیسی ہے، یہ کتاب کیسی ہے؟ رب کا قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ تو وہ کتاب ہے جس پر کوئی شک نہیں۔ اے ربا ہم نے کرنا کیا ہے؟ رب کا قرآن کہتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز کا حکم بھی قرآن دیتا ہے، زکوٰۃ کا حکم بھی قرآن دیتا ہے۔ ربا جو آپ نے رمضان کے مہینوں میں روزہ لکھ دیا، رب کا قرآن کہتا ہے کتب علیکم الصیام، تمہارے لیے روزے لکھ دیے گئے۔ ربا ہم نے کون سی چیز ہمارے لیے حلال ہے، کون سی چیز ہمارے لیے حرام ہے؟ رب کا قرآن کہتا ہے احل اللہ البیع، تمہارے لیے تجارت، تمہارے لیے بزنس حلال کر دیا۔ وحرم الربا، تمہارے لیے سود کو، تمہارے لیے رشوت کو حرام کر دیا۔ رب کے قرآن سے پوچھتے ہیں اے ربا آپ نے تو حکم بھی بتا دیے، ذرا یہ بھی بتا دیجئے اتنا خوبصورت قرآن، اتنا پیارا قرآن آپ نے کون سے مہینوں میں نازل کر دیا؟ رب کا قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، لوگوں جان لو ہم نے اس قرآن کو رمضان کے مہینوں میں نازل کر دیا۔ ربا اس رمضان میں تو 30 دن ہے، 3 عشرے ہیں، آپ نے کون سے رات کو اس قرآن کو نازل کر دیا؟ ذرا یہ بھی بتا دیجئے۔ رب کا قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے تو اس کو لیلۃ القدر کی رات کو نازل کر دیا۔ ربا لیلۃ القدر کیا ہے؟ رب کا قرآن کہتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، لوگوں تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ رب کا قرآن پھر کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ تو وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے اعلیٰ،
جو 1000 مہینوں سے عرفہ، جو 1000 مہینوں سے افضل۔ رب کا قرآن کہتا ہے، ہم نے کہا ربا پھر تو یہ بڑی مشکل کتاب ہوگی، پھر تو یہ بڑی سینسیٹیو کتاب ہوگی، بڑی ہارڈ کتاب ہوگی۔ رب قرآن نے کہا نانا یہ تو بڑی آسان ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اے لوگوں ہم نے قرآن کو آسان کر دیا مگر ان لوگوں کے لیے جو اس کو یاد کرنا چاہے۔ ربا پھر تو یہ بڑی ہی معیاری کتاب ہے، ربا یہ تو بڑی معظم کتاب ہے۔ اے ربا آپ تو اس کو ہمارے پر یہ کس طرح محفوظ رہے گی؟ رب کا قرآن کہتا ہے اے بندو تم ٹینشن نہ کرنا، اس قرآن کی ذمہ داری ہم نے لی ہے۔ ہم نے بولا ربا اس کو پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ رب کا قرآن کہتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، میرے پیارے بھائیوں ہم نے رب سے پوچھا اے ربا ذرا یہ بھی بتا دیجئے ہم تو 5 فٹ کے انسان ہیں، ہم تو 6 فٹ کے انسان ہیں، یہ قرآن تو کئی ہزار سورتوں میں مشتمل ہے، یعنی کئی 100 سورتیں ہیں، کئی 1000 آیتیں ہیں، اس پر اعراب بھی ہے، اس پر زبر بھی ہے، اس پر زیر بھی ہے، اس پر پیش بھی ہے، اس پر مد بھی ہے۔ ربا پھر تو یہ آپ ہم تو 6 فٹ کے انسان ہیں، ہم تو 5 فٹ کے انسان ہیں، ہماری عمر تو 60-70 کے درمیان۔ ربا آپ کے محبوب نے کہہ دیا پھر تو ہم سے یہ کتاب کیسے ہم سے محفوظ ہوگی؟ اس کتاب کو تو آپ پہاڑ پر نازل کر دیتے، وہ تو بڑا مضبوط ہے، وہ تو بہت بڑا ہے۔ رب کے قرآن کہتا ہے نانا لوگو لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیت خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، لوگو اگر ہم اس کو پہاڑ پر نازل کر دیتے یہ تو اللہ کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ میرے پیارے بھائیوں رب کے اس قرآن کو جب ہم نے دیکھا ہم تو ڈرنے لگ گئے، یا اللہ اس قرآن کی حفاظت کیسے ہوگی؟ رب کے قرآن نے کہا لوگوں ٹینشن نہ کرنا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، لوگوں اس قرآن کو ہم نے نازل کر دیا، اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہم ہی لوگ ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں جب رب کا یہ قرآن روئے زمین پر آ گیا، رب کا یہ قرآن مکہ کی سرزمین پر آ گیا، رب کا یہ قرآن مدینہ منورہ کی پاکی زمین پر آ گیا، اس زمانے سے لے کر کفار مشرکین اس قرآن کے پیچھے لگ گئے، اس قرآن کے پیچھے پڑ گئے۔ وہ چاہتے یہ قرآن مٹا دیتے، وہ چاہ رہے تھے یہ قرآن مٹ جائے، وہ چاہ رہے تھے یہ قرآن ختم ہو جائے، وہ چاہ رہے تھے یہ قرآن والے ختم ہو جائے، لیکن میرے رب کا وعدہ سچا، میرے رب کی کتاب سچی۔ کفار مشرکین نے اس قرآن مجید کو لاکھوں مٹانا چاہا، لیکن میرے رب کے ان صحابہ کرام نے ہم تک یہ قرآن مجید پہنچا کر کے ہم تک یہ انعام کر دیا۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ قیامت تک ہم اس قرآن مجید کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں یہ قرآن کی طاقت ہے، یہ قرآن ہے، یہ کتاب اللہ ہے، یہ کلام اللہ ہے۔ اب یہ قرآن مجید محفوظ کیسے رہا؟ یہ قرآن مجید والے محفوظ کیسے ہوئے؟ اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ پاک نے آپ کے اس علاقے میں مدرسہ دے دیا، الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ کے نبی پر جب وحی نازل ہوتی صحابہ کرام اس کو لکھ لیا کرتے، صحابہ کرام اس کو لکھ لیا کرتے، رائٹنگ کرتے اس کی۔ پھر اس قرآن مجید کو اس زمانے میں پڑھنا بھی جرم تھا، جو پڑھتا اس کو کفار مشرکین اس پر ظلم کرتے۔ حضرت صدیق اکبر جب مکہ کی گلیوں میں اس قرآن مجید کی تلاوت کرتے کافر اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیا کرتے۔ حضرت عمر فاروق جب ایمان لا رہے ہیں، ایمان لانے سے قبل اپنی بہن کے گھر میں جاتے ہیں، اس نیت سے آتے ہیں کہ میرے محبوب کا سر نعوذ باللہ الگ کر دیں گے، لیکن جب قرآن کی تلاوت سنی تو عمر فاروق بھی کہنے لگا آمنا وسلمنا، یہ تو قرآن مجید بالکل بڑھا کے جب اس کی تلاوت حضرت عثمان غنی
پڑھتے پڑھتے رب تعالیٰ کے حضور پیش ہو گئے, شہادت کا جام لے لیا. میرے پیاروں, اس قرآن کے لیے حضرت مصعب بن عمیر مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ کر دیے گئے. اس قرآن کے لیے تمام صحابہ کرام نے وہ سربلندی عطا کری. میرے نبی نے جب تمام صحابہ کو حی علی الجہاد کا حکم دیا, تمام صحابہ کرام سروں پر کفن باندھے, سینوں پہ قرآن لیے میدانوں پر آ گئے. جنگ بدر میں نبی جب حی علی الجہاد کہتے ہیں, صحابہ کرام تمام صحابہ کرام اپنے سروں پر کفن باندھے, سینوں پر قرآن لیے میدانوں پر آ جاتے ہیں. میرے نبی جب غزوہ احد میں حی علی الجہاد کی آواز دیتے ہیں, صحابہ کرام سروں پر کفن باندھ کر سینوں پر قرآن لیے میدانوں پر آ جاتے ہیں. میرے نبی جب غزوہ خندق میں حی علی الجہاد کی آواز دیتے ہیں, صحابہ کرام سروں پر کفن باندھے سینوں پر قرآن لیے میدانوں پر آ جاتے ہیں. میرے نبی جب غزوہ تبوک میں حی علی الجہاد کی آواز دیتے ہیں, صحابہ کرام سروں پر کفن باندھے سینوں پر قرآن لیے آ جاتے ہیں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ قیامت تک جب بھی ہمیں قرآن کی سربلندی کے لیے میدانوں پر آنا پڑے, انشاءاللہ ہم لوگ بھی سروں پر کفن باندھے میدانوں پر آئیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. میرے پیارے بھائیو, آج سے نیت کرو کہ اس قرآن مجید کو اپنے بچوں کو سکھاؤ گے انشاءاللہ, سب پڑھیں گے انشاءاللہ قرآن. اب میرے پیارے بھائیو, جب یہ قرآن چلتا چلتا چلا آ گیا, سب سے پہلے اسلام کا مدرسہ جو صفہ کے نام سے مشہور ہوا, اس کی بنیاد میرے نبی نے رکھی. صحابہ کرام وہاں پر آ کر تعلیم حاصل کرتے. یہ سارے مدرسے یہ اسی صفہ سے جا کر کے ملتے ہیں. یہ سارے مدرسے اسی صفہ کی شاخیں ہیں. اب آپ سوچ لیجئے, کوئی بندہ اگر مدرسے کے ساتھ تعاون کرتا ہے, کوئی بندہ اگر مدرسے میں چاول دیتا ہے, ٹاکا دیتا ہے, جو کچھ بھی دیتا ہے, اس کو برابر صفہ کا ثواب ملتا جائے گا انشاءاللہ. یہ ہم سب پر انعام ہے. جو لوگ مدرسے کو بند کرنا چاہتے تھے, بات سمجھ آ رہی ہے, جو لوگ مدرسے کو بند کرنا چاہتے تھے, جو لوگ مدرسے کے مخالف تھے, جو لوگ علماء کے مخالف تھے, جو لوگ حافظوں کے مخالف تھے, جو لوگ مساجد کے مخالف تھے, ایسے لوگوں کو تو ہم نے 5 اگست کو ملک بنگلہ دیش سے جوتے مار مار کے بھگا دیا ہے نا بھائی. اب اس ملک میں انشاءاللہ نظام ہوگا تو قرآن کا ہوگا, نظام ہوگا تو تمام دینداروں کا ہوگا. میرے پیارے بھائیوں, ذرا وقت میرا بہت زیادہ ہو رہا ہے, میرے مسلسل پروگرامات بھی ہیں. میرے پیارے بھائیوں, ذرا مسئلے کو سمجھیے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے یہ نیت کرنی ہے کہ ہم نے قرآن کا محافظ بننا ہے انشاءاللہ. اور قرآن کا محافظ کون کون بنے گا انشاءاللہ؟ سب بنیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ جس طرح صحابہ کرام نے اس امانت کو, نبی کے اس امانت کو, رب کے اس کلام اللہ کو ہم تلک اتنی خوبصورتی سے پہنچا دیا, ہم بھی انشاءاللہ اپنے اولادوں کو پڑھا کر انشاءاللہ قیامت تک اس قرآن کو انشاءاللہ یاد کرتے کرتے پوری دنیا میں اس کا پرچار کریں گے انشاءاللہ. اب میرے پیارے بھائیوں, ذرا دوسرے مسئلے کی طرف آئیے. اب میرا پیٹرول ختم ہو رہا ہے, اب دوسری بات کی طرف آئیے. میرے پیارے بھائیوں, میں نے آپ کے سامنے ایک قرآن مجید کی آیت پڑھی جو میں نے پڑھی, ما کان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یعنی رب نے کہہ دیا اپنے محبوب سے, کیا کہہ دیا؟ اے محمد آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں, لیکن اللہ کے رسول ہیں, وخاتم النبیین, اور آپ 6 نبی ہیں, لاسٹ نبی ہیں, آخری نبی ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی کہ آپ کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی اور نیا نبی اس روئے زمین پر, اس آسمانوں پر, اس پوری کائنات پر نبی نہیں آئے گا. یعنی
নবীর পরে নবীর পরে अब इस मसले को क्या बोलते हैं? इस मसले को खत्म नबूवत कहते हैं। इस मसले को अकीदा खत्म नबूवत कहते हैं। समझ आ रही है मेरे प्यारों? अब सुनना मेरे प्यारे भाइयों, ये मसला कितना खतरनाक है, ये मसला कितना सेंसिटिव है। जिस तरह इंसान के जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल इसी तरह मुसलमान रहने के लिए खत्मे नबूवत पर ईमान रखना भी जरूरी है। जिस शख्स का आपके जज्बात को देख के बहुत खुशी हो रही है मुझे। मेरे प्यारे भाइयों, मसला खत्म नबूवत क्या है? मेरे प्यारों, मैंने आपको अभी बता दिया कि रब के प्यारे महबूब दुलारे नबी की आवाज पर सहाबा किराम गज़वे बदर में भी गए। वहां पर सहाबा किराम की शहादतें हुई, मगर इतनी ना हुई जितने जंगे यमामा में हुई। मैं बताऊंगा जंगे यमामा है क्या। मेरे प्यारे भाइयों, पहले ये समझिए, रब ताला के उस महबूब ने जब गज़वे बदर के लिए आवाज दी, सहाबा किराम उस जंग में भी गए, उस गज़वा में भी शहीद हुए, मगर इतने ना हुए जितने जंगे यमामा में हुए। मेरे नबी ने गज़वे खंदक में भी आवाज दी, सहाबा किरामों ने वहां भी जिहाद करा, लेकिन सहाबा किराम वहां पे इतने शहीद न हुए जितने सिर्फ जंगे यमामा में हुए। मेरे प्यारे भाइयों, टोटल जितनी गज़वात लड़ी गई, टोटल जितनी जंगें हुई, टोटल मिलाकर भी इतने सहाबा शहीद न हुए जितने सिर्फ जंगे यमामा में शहीद हुए। मेरे प्यारे भाइयों, जंगे यमामा कब हुई, किस मौके पर हुई, कौन लोग थे उस टाइम में? मेरे प्यारे, जब यार गार खलीफे अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर खिलाफत आया, मेरे प्यारे नबी के उस यार गार के दौर में एक बदबख्त मुसलमान कज़्ज़ाब खड़ा हो गया। उसने नाऊज़ बिल्लाह सुम्मा नाऊज़ बिल्लाह नबूवत का दावा किया। सब बोलो नाऊज़ बिल्लाह। नबूवत का इज़हार करा, मेरे नबी की शान पर, मेरे नबी की जात पर हमला किया, मेरे नबी की शान पर हमला किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत खालिद बिन वलीद को लेटर लिखा, ए खालिद बिन वलीद, मसला खत्म नबूवत छिड़ गया है। मेरे प्यारे भाइयों, हजरत अबू बकर ने लिखा, आप अगर बैठे हैं तो खड़े हो जाइए, अगर खड़े हैं तो दौड़ पड़िए। मेरे प्यारे भाइयों, सहाबा किराम फौरन से उस गद्दक की तरफ रवाना हो गए, उसके खिलाफ जिहाद के लिए सहाबा किराम मैदानों पर आ गए। मेरे प्यारे भाइयों, उस जमाने में कुरान मजीद मुसहफ में भी नहीं आया, बल्कि सहाबा किराम ने उसको याद करके सीनों में बसा लिया। मगर जंगे यमामा में वो 1100 सहाबा किराम के लगभग सिर्फ 1100 कहने में लगता है, मगर उस जमाने के हिसाब से 1100 सहाबा किराम शहीद हो गए। सिर्फ मसला खत्म नबूवत पर 70 से 80 के लगभग सहाबा किराम जो पूरे कुरान के हाफिज थे शहीद हो गए, सिर्फ मसला खत्म नबूवत पर। मेरे प्यारे भाइयों, दुनिया वालों को जंगे यमामा वालों ने ये पैगाम सुना दिया, ये पैगाम दे दिया कि मसला खत्म नबूवत पर अगर तुम्हें जान देनी पड़ जाए तो तुम जान दे देना, अगर तुम्हें औलाद लुटानी पड़ जाए तो तुम अपनी औलाद लुटा देना, अगर तुम्हें घर बार लुटाना पड़ जाए तो तुम अपना घर बार लुटा देना। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह, जब तक ये इंसान है, जब तक ये मुसलमान है, इनके दिलों में ईमान है, मसला खत्म नबूवत पर हम अपनी गर्दन कटवा देंगे, लेकिन इस मसले पर एक रास्ते आ देंगे। मेरे प्यारे भाइयों, इस मसले के बाद एक और फितना उठा, एक और फितना खड़ा हुआ आपके नजदीक में हिंदुस्तान से। सारी गंदगी हिंदुस्तान से आती है, सारी गंदगी हिंदुस्तान से आ रही है, पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश में भी, है ना।
نزدیک ہے، ساری گندگی وہاں سے آتی ہے۔ مرزا غلام قادیانی یہ اسی ملک میں پیدا ہوا، بدبخت کانا دجال، اس کے اندر عقل نام کی چیز نہیں تھی، کیسے ہوگی؟ تو تھا ہی پاگل۔ یہ ایک جیب میں گڑ رکھتا، گڑ سمجھتے، گڑ گڑ میٹھا میٹھا گڑ جو مشتی مشتی ہوتا ہے، ایک جیب میں گڑ رکھتا، دوسری جیب میں وہ مٹی کا ٹیلا رکھتا، کیونکہ آپ تو ٹیشو نا، ہم تو ٹیشو استعمال کرتے استنجا کے لیے، واش روم کے لیے، اس زمانے میں مٹی کا ٹیلا استعمال کرتے تھے۔ وہ اتنا بے عقل تھا، اتنا بیوقوف تھا، وہ گڑ سے استنجا کرتا تھا اور مٹی کھا لیتا تھا۔ اتنا بدبخت، اتنا بے غیرت تھا وہ۔ اور وہ خود کہتا ہے کہ ایک دفعہ میں صرف پنجابی پہنا ہوا تھا، پنجابی میں پنجابی کرتا، نیچے اس کی شلوار نہیں تھی، پینٹ نہیں تھی، صرف کیا تھا؟ پنجابی تھا۔ کہتا ہے میں راستے میں جا رہا تھا، سامنے سے مہیلا لیڈیز آ گئی، کیا آ گئی؟ اب کہتا ہے مجھے شرم آ گئی، جب میں نے ان لیڈیز کو دیکھا وہ مجھے دیکھ رہی تھی، مجھے شرم آ گئی تو میں نے اپنے پنجابی سے اپنا منہ چھپا لیا۔ سارا ہندوستان نظر آ گیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اتنا بیوقوف تھا یہ، بے غیرت۔ اور نبیوں کی ایک شان ہے میرے پیارے بھائیوں، نبیوں کی ایک شان ہے، ایک صفات ہے، وہ یہ ہے کہ جس جگہ پیارے نبی انتقال فرماتے ہیں، وصال فرماتے ہیں، ان کو وہیں پر دفنا دیا جاتا ہے۔ جس طرح میرے نبی اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں وصال فرمایا، وہیں پر ہی میرے نبی کا مقبرہ اب تک موجود ہے مدینہ منورہ میں، لاکھوں لوگ جا کر وہاں سلامی پیش کرتے ہیں۔ یہ بدبخت کہاں مرا؟ واش روم میں، ٹوائلٹ میں مرا، جہاں پر ہم اندور کو مارتے ہیں، چپکلی کو، چوہے کو مارتے ہیں، یہ وہاں پر مرا بغیر۔ میرے پیارے بھائیوں، مگر یہ نقصان پہنچا رہے ہیں مسلمانوں کو۔ یہ فتنہ پاکستان میں بھی پھیل گیا، یہ فتنہ بنگلہ دیش میں بھی پھیل گیا، ان کی مختلف کمپنیز آ گئی، قرآن کے نام سے، شیزان کے نام سے ہم لوگ ان کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں۔ افسوس کا مقام یہ ہے، وہ میرے نبی کے دشمن، ہم ان کی چیز استعمال کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو آج کے بعد سے کوئی بھی بندہ قرآن کی چیز نہیں کھائے گا، کوئی بھی بندہ شیزان کی چیز نہیں کھائے گا۔ عارفین جتنی کمپنیز ہیں سب کا ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، اب وہ وقت دور ہو گیا کہ جب ملک بنگلہ دیش میں یہ چیزیں ہوا کرتی تھی۔ میرے پیارے بھائیوں، سن 1973 میں سرزمین پاکستان میں آئین کے مطابق قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا گیا۔ وہاں پر 4 سال کے بچے سے لے کر 70 سال کے بوڑھے تک لوگ شہید ہوئے، گولیاں کھائی سینوں پر، جیل ہوئی، گالیاں دی گئی، مگر وہ پیچھے نہ ہٹے۔ انہوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کر دیے اور پاکستان کی سنسد میں یہ آئین پاس کرا دیا۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب بنگلہ دیش کے علماء ہمیں قادیانیوں کو کافر قرار دینے کے لیے سنسد میں ہمیں پکاریں گے۔ ہم لوگ بھی انشاءاللہ سروں پر کفن باندھے میدانوں پر کود پڑیں گے اور کافروں کو، ان قادیانیوں کو کافر قرار دیا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، ادھر کافر، کافر کافر، ادھر کافر، کافر کافر، نبیر پڑے نبی نہیں، سنسدے آئین چاہیے، نبیر پڑے نبی نہیں، سنسدے آئین چاہیے، نعرہ تکبیر۔ میرے پیارے بھائیوں، اب ذرا مضبوط نوجوان بنو، ذرا مضبوط مجاہد بنو۔ گولی سے ڈر لگتا ہے؟ پکی بات ہے، گولی سے ڈرو گے تو نہیں، جیل سے ڈرو گے تو نہیں، پتہ چلا حضور کے سامنے نہیں پیٹ پیٹ ڈر رہے ہو۔ میرے پیاروں، ڈرنا نہیں ہے، مسلمان تو موت سے محبت کرتے ہیں،
مسلمانوں کے لیے موت تو ہدیہ ہے. صحابہ کرام کے حضرت حمزہ نے اپنے جسم کے دھڑ کروا دیے لیکن وہ پیچھے نہ ہٹے. صحابہ کرام میں مصعب بن عمیر کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا مگر وہ پیچھے نہ ہٹے. انشاءاللہ ہم بھی رب تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں جب بھی انشاءاللہ دین اسلام کو ہمارے خون کی ضرورت پڑے گی ہم اپنا خون دے دیں گے لیکن اس پر ہاتھ نہیں آنے دیں گے. یہ انشاءاللہ ہم نے عزم کرنا ہے. دوسری بات میرے پیارے بھائیوں، ہم نے نوجوانوں کو تیار کرنا ہے. ہم نے ان کو بتا دینا ہے اب یہ وہ بنگلہ دیش نہیں رہا. ہم نے پاکستان سے بھی قادیانیوں کو بھگا دیا، اب نمبر بنگلہ دیش میں ہے. تو انشاءاللہ کون کون ہمارے ساتھ مل کر ان قادیانیوں کو بنگلہ دیش سے بھی بھگا دیں گے. ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ. کوئی جگہ نہیں کسی کی جو ہمارے نبی کا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں ہو سکتا. ہمارے لیے سب سے پہلے پتم ہمارے لیے فرسٹ ہمارے لیے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہی ہیں وہی تھے وہی رہیں گے. اس معاملے پر ہمارے کسی کے ساتھ بھی کوئی کمپرومائز نہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. سب عزم کرتے ہیں انشاءاللہ. ڈٹ کے مقابلہ کرو گے انشاءاللہ. ڈرو گے تو نہیں جیل سے، ڈرو گے تو نہیں گولی سے، ڈرو گے تو نہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. آخر میں بس 2 شعر ختم نبوت کے پڑھوں گا. سب کو معلوم ہے میرے مسلسل پروگرامات ہیں اور میرے گلے کی تھکن دیکھ رہے ہیں. آج بھی 2 بیٹھ کر کے ابھی آپ کے پاس آیا ہوں. ہر روزانہ تقریباً 2 پروگرامات ہیں. میں صرف آخر میں مختصر بس 2 شعر ختم نبوت سے پڑھوں گا. سب پڑھو گے انشاءاللہ. میں کہوں گا تاجدار ختم نبوت، آپ کہیں گے زندہ باد. کیا کہنا ہے بھائی؟ لیکن ہاتھوں کو اٹھا کر تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. ختم نبوت ہے ایمان، ختم نبوت دین کی جان، ختم نبوت ہے ایمان، ختم نبوت دین کی جان، یہ اسلام کی ہے بنیاد. بولو ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، بولو ختم نبوت زندہ باد، بولو ختم نبوت زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. اور مسئلہ ختم نبوت کیا ہے؟ اس سے کرے گا جو انکار، عقیدہ ختم نبوت، اس سے کرے گا جو انکار وہ اسلام کا ہے غدار. اس سے کرے گا جو انکار وہ اسلام کا ہے غدار. دین ہوا اس کا برباد. بولو ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، بولو ختم نبوت زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. آخر میں نعرہ لگاؤں گا جان کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، جذبات کے ساتھ. تاجدار ختم نبوت سب نے ہاتھوں کو اٹھا کر زندہ باد کہنا ہے. جان کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، جذبات کے ساتھ ایسے زندہ باد بولنا ہے مردوں کی طرح، مجاہدوں کی طرح کہ پورے بباڑیا میں زندہ باد کی آواز گونج جائے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. دعا کریں گے انشاءاللہ میرے لیے. زندگی باقی، ملاقات باقی. میں بہت تھک چکا ہوں، اب انشاءاللہ ملاقات ہوگی. جزاک اللہ. بھائی پوری جلسہ سے ایک درخواست ہے کہ ایک حمد کہنا، ایک حمد کہنا.
صرف 2 شعر. صحیح ہے؟ کون سا والا؟ اور وہ میرا نبی سنو گے. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشم مکی مدنی العربی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے. اس پر نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے. اللہ کا فرمان الم نشرح لک صدرک منصوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک. اور آواز سے اللہ اکبر. اللہ کا فرمان الم نشرح لک صدرک منصوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک. جس ذات کا والشمس ضحیٰ چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا گیسو حضرت کی لچک ہے. اللہ اکبر. والشمس ضحیٰ چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا گیسو حضرت کی لچک ہے. عالم کو ضیاء عالم کو ضیاء جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی، وہ میرا نبی. حضرت صاحب آ چکے ہیں. جزاک اللہ. میرے بہت ہی مخلص حضرت صاحب، میرے بڑے دل کے قریب، میرے سر کے تاج، میری آنکھوں کے ٹھنڈک، میرے رہبر، میرے دلبر. حضرت صاحب کا بیان سب نے غور سے سننا ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت اس زخمی حالت میں آپ کے پاس آئے ہیں صرف دین اسلام کی سربلندی کے لیے. سب بیٹھیں گے انشاءاللہ. کوئی بھی نہیں اٹھے گا.
جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ تو ہم نے